بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ٹاپک ہے بے وفا بیوی۔ رب کریم فرماتا ہے قرآن مجید کے اندر، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو، وہ تمہارا لباس ہے۔ عورت کو، بیوی کو، رفیقہ حیات کو، زوجہ کو، زندگی کی ساتھی کو اور اپنی وائف کو رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ تمہارا لباس ہیں، تم ان کا لباس ہو۔ لباس جو ہوتا ہے وہ جسم کو ڈھانپتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے، سردی سے بچاتا ہے، اور جسم کے اوپر ہر لگنے والے داغ سے بچاتا ہے، جسم کی حفاظت کرتا ہے، اس کا پردہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے عورت کو بھی مرد کا لباس قرار دیا گیا، مرد کو عورت کا لباس قرار دیا گیا۔ حضرات گرامی القدر، معزز ناظرین و سامعین، ایک شخص آیا علی المرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں، کہنے لگا، یا علی، میں ایک عورت کو پسند کرتا ہوں، تو کیا وہ عورت میرے لیے بہتر ہوگی یا بہتر نہیں؟ آپ اس کے متعلق میری رہنمائی فرمائیں۔ تو باب مدینۃ العلم بولے، آپ فرمانے لگے کہ اے سوال کرنے والے، اے پوچھنے والے، تو نے یہ پوچھا ہے کہ تو عورت کو پسند کرتا ہے تو وہ تیرے لیے کیسی ہوگی؟ فرمایا، عورت کے اندر اگر دیکھ والدین کی توہین کرتی ہے، اگر تو دیکھ عورت کے اندر کہ وہ اپنے والدین کی بے ادبی کرتی ہے اور اپنے گھر کے عیب اوروں کو بتاتی ہے اور اپنے گھر کی برائیاں اوروں کے سامنے عیاں کرتی ہے، سمجھ لے کہ وہ تیرے لیے بہتر نہیں ہے، تیرے لیے اچھی نہیں ہے، تیرا گزارا اس کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ وہ شخص آگے بڑھ کر کہنے لگا، حضور اور کوئی پہچان بتا دیجئے جو اس سے بھی آسان ہو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ عورت وہ جھوٹ بولتی ہے تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جھوٹ ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر وہ جھوٹ بولے گی، گھر کا ماحول خراب کرے گی، فساد بپا کرے گی، لہذا وہ عورت مستقبل میں تیرے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو رب کریم فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ عورت کو رب تعالیٰ نے مرد کی دل کی تسکین کے لیے پیدا فرمایا ہے، سکون کے لیے پیدا فرمایا ہے، مرد کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ آپ کو میں علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کا تعلق بتاؤں گا تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا۔ کسی نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا، اے علی، اتنے بہادر شجاع مرد میدان رہے ہو تو اتنی مشکلات کا سامنا کیا ہے، اتنی جنگوں کا سامنا کیا ہے، تو آپ نے یہ ساری ٹینشنیں، ساری مشکلات کو کیسے آپ نے برداشت کر لیا؟ تو شیر خدا فرمانے لگے، باب مدینۃ العلم آپ فرمانے لگے کہ میں جتنی مشکلات میں، جتنی تنگیوں میں، جتنے مصائب میں گھر واپس لوٹتا تو فاطمہ کے چہرے پر جب نظر پڑتی، ان کی ایک مسکراہٹ سے میری ساری پریشانیاں دور ہو جایا کرتی تھیں۔ اور پھر مولا علی المرتضیٰ شیر خدا آپ فرماتے کہ کبھی مجھے فاطمہ نے کوئی ایسی چیز نہیں مانگی، سوال نہیں کیا، ہاتھ نہیں پھیلایا کہ جو میں دے نہ سکتا ہوں اور میں ان کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں، کبھی ایسا موقع نہیں آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی زوجہ تھیں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کا ایک بچہ تھا، گود میں بیمار تھا۔ ابو طلحہ مزدوری کے لیے، کام کاج کے لیے کہیں باہر، شہر سے باہر چلے گئے۔
اتفاق ایسا تھا جس دن لوٹ کر آنا تھا، لوٹ کر آئے، اسی دن آپ کا وہ جو بچہ ماں کی گود میں تھا وہ فوت ہو گیا۔ ماں نے ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے سوچا کہ ابو طلحہ واپس آئیں گے، انہیں پتہ چلے گا بچہ فوت ہو گیا ہے، پریشان ہو جائیں گے، نہ کھانا کھائیں گے، نہ سکون سے رات کو نیند کر سکیں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا، بچے کو ایک کمرے میں لٹا دیا، اوپر چادر ڈال دی، اپنے چہرے سے پریشانی کو بھی مٹا دیا، خوشی اور مسکراہٹ سجا کر بیٹھی۔ جب وہ آئے ان کو ویلکم کیا، مرحبا کہا، بٹھایا، کھانا پیش کیا، اور پھر وہ سو گئے، اکٹھے سوئے۔ انہوں نے رات شب بیداری، رات اپنے آپس میں تعلقات قائم کرنے میں گزاری، اور صبح ہوئی تو ابو طلحہ نے پوچھا، اے ام سلیم بتائیے بچے کا حال کیا ہے؟ تو وہ فرمانے لگیں کہ اے ابو طلحہ وہ تو فوت ہو چکا ہے، وہ تو رات ہی کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا تھا۔ میں نے اس لیے نہیں بتایا کہ آپ نہ کھانا کھائیں گے، نہ سو سکیں گے، آرام نہیں کر سکیں گے، آپ کے آرام میں خلل پڑے گا۔ حضرت ابو طلحہ نے نماز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ادا فرمائی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ پیش کیا۔ جب یہ بات پیش کی تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ نے فرمایا، اے ابو طلحہ، آج جو شب تو نے اپنی زوجہ کے ہاں گزاری ہے، تعلقات ازدواجی قائم کرنے میں گزاری ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں اس شب کے بدلے نیک اولاد سے مالا مال فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ازواج کو نیک فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باہمی دونوں میں تعلقات کو استوار فرمائے، پیچیدگیاں، نفرتیں، قدورتیں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔